السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو جو نماز کی پہلی شرط ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نماز پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر بندہ ناپاک ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا، وہ کس طرح سے پاک ہوگا جب پاکی حاصل کرے گا؟ اور نماز کی پہلی شرط یہی ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو طہارت حاصل کرے، یعنی پاکی حاصل کرے۔ چلیے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ پاکی کیا ہے، اس کو کس طرح حاصل کیا جائے، کس طرح ہم پاک ہوں گے، اپنے جسم کو پاک کریں گے، فرائض غسل کس طرح ادا ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، ویڈیو میں آخری تک بنے رہیں۔ پاکی جب حاصل کرنا ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ناف کے نیچے کے خاص کر کے اس مقام کو اچھی طرح سے دھلیں، یعنی جہاں نجاست لگی ہوتی ہے، نجاست کی جگہ ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح سے دھلیں۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پاک کپڑا پہن کر کے، ایسا نہیں کہ جو جس میں نجاست لگی ہو، جو ناپاک کپڑا ہو اس کو پہن کر غسل کریں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ پاک کپڑا پہن کر کے، صاف ستھرا کپڑا پہن کر، یا تو پھر اگر آپ باتھ روم وغیرہ میں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، جہاں پر کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے، کوئی چیز نہ دکھتی ہو، اس جگہ پر اندر کسی بھی طرح آپ غسل کر سکتے ہیں، بالکل بلا حرج، جائز ہے۔ تو بظاہر عام طور پر جو غسل کیا جاتا ہے جس طرح سے، وہ اس طرح ہے کہ ہم لنگی وغیرہ جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھک لیں، اور سب سے پہلے وضو کریں۔ وضو کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض کیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پہلے وضو کریں جس طرح نماز میں وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ جو پہلا فرض ہے وہ ہے کلی غرارہ کرنا۔ کلی غرارہ کرنا۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ناک میں نرم ہڈی تک 3 بار پانی پہنچانا۔ 3 بار کلی کرنا، غرارے کے ساتھ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک۔ اس کے بعد جو تیسرا اور آخری فرض ہے وہ ہے سارے جسم پر، یعنی سر سے پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا اور ملنا، جس طرح تیل کو چپڑا جاتا ہے اس طرح سے پورے جسم پر پانی بہا کر ملنا۔ یہ فرائض غسل ہو گئے۔ تو فرائض غسل جب ہمارے آپ کے ادا ہو جائیں گے، فرائض غسل جب ادا ہو جائیں گے، ہم پاک ہو جائیں گے، اب ہم تیار ہیں پاکی حاصل کرنے کے بعد۔ اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے غسل میں وضو کیا ہے اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر باہر وضو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب یہ غسل ہو گیا، اب نماز پڑھنی، کپڑے پہن لیے، کپڑے پہننے کے بعد وضو کرتے ہیں۔ تو وضو کس طرح کیا جائے، اس کے فرائض کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں جس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا، آئیے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وضو میں وہ ہے چہرہ دھلنا، یعنی پیشانی سے لے کر کے ٹھڈی تک، ٹھیک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھلنا۔ اس طرح دھلنا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، ورنہ وضو نہ ہوگا۔ 3 مرتبہ چہرے کو دھل لیا اچھی طرح سے، پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہم نے دھل لیا، ٹھیک ہے، پہلا فرض ہو گیا۔ اب دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا اس طرح سے کہ کوئی بال کے برابر جگہ سوکھی نہ رہے، دوسرا فرض۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے، چوتھائی سر کا مسح کریں گے۔ اس کے بعد جو چوتھا اور آخری فرض ہے وہ ہے ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ ٹخنوں سمیت پیر دھلیں گے، پہلے داہنا پیر پھر بایاں پیر، اسی طرح پہلے داہنا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح، پھر ٹخنوں سمیت پیر۔ ٹخنا کس کو بولتے ہیں؟ جو گھٹنا ہوتا ہے، گھٹنے کے نیچے ایک اور ایک ہڈی ہوتی ہے پنجے کے اوپر، اس کو بولا جاتا ہے ٹخنا۔ ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ پیر دھونا۔
اور خیال رہے کہ داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا، اور انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو یہ واجب ہے کہ انگوٹھی کو ہلا کر کے وضو کرے تاکہ اس کے نیچے جو ہے پانی پہنچ جائے۔ پیر کا جب دھلیں تو انگلیوں کا خلال کرنا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ان کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں ڈال کر کے صاف کرنے کو خلال بولتے ہیں۔ اس طرح وضو کیا جائے۔ جب ہمارا غسل مکمل ہوگا، ہمارا وضو مکمل ہوگا، تب ہماری نماز مکمل ہوگی۔ ایسا ہے کہ اگر ہمارا فرائض غسل ادا نہیں کیے اور غسل نہیں کیا تو ہمارا جب غسل نہیں ہوا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور ہمارا وضو نہیں ہوگا تو نماز ہماری شروع ہی نہیں ہوگی۔ کہ طہارت پہلی شرط ہے، نماز کی پہلی شرط طہارت ہے۔ طہارت جب ہم حاصل کر لیں تب ہماری پہلی شرط مکمل ہوگی۔ اس کے بعد جو دیگر کام ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کو ہم کریں گے تو ہماری نماز مکمل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ حضرات کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ان کو سدھارنے کی میں کوشش کروں گا اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔